بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، آدمی کی زندگی مختلف حالتوں سے گزرتی ہے. آدمی کی زندگی مختلف حالتوں سے گزرتی ہے. راحت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. کبھی اطاعت میں بھی ہوتا ہے، کبھی معصیت میں بھی چلا جاتا ہے، گناہ میں بھی چلا جاتا ہے. تو یوں کہتے ہیں کہ ہر حال کا دین اس کے پاس ہونا چاہیے. ہر حال کا دین اس کے پاس ہونا چاہیے. اگر وہ راحت میں ہے تو اس کے پاس شکر کا دین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو راحت دی، عافیت دی، صحت عطا فرمائی. اور اگر وہ مصیبت میں ہے تو اس کے پاس صبر کا دین ہونا چاہیے کہ وہ صبر کرے، شکایت نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے. اور وہ اگر اللہ کی اطاعت میں ہے، اس کے حکموں پر چل رہا ہے، تو اس کے فضل کا اقرار کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے کہ اس کو اپنے اطاعت پر ارادہ کر رکھا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ معصیت اور گناہ میں چلا گیا تو استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اس لیے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے. اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد آئے گی. ذمہ داری کا پورا کرنا یہ بندوں کے ذمہ ہے، مدد کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا ایک معاملہ ہے، جیسے معاملہ ہم پر معاملہ ہوتے ہیں کہ مال دو مال لو، لین دین ہے. یہ لین دین یہ ہوتا ہے کچھ دیا جاتا ہے، کچھ لیا جاتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ سے بندوں کے معاملات ہیں کہ کچھ کیا جائے گا اللہ کے لیے اور اللہ سے کچھ لیا بھی جائے گا. دین ہے جو دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ. دین عربی کا لفظ ہے دال یا نون، اس کا ترجمہ ہے بدلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدلے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. اگر دین قائم ہوا ہے تو بدلے اچھے آئیں گے، اگر دین قائم نہیں ہوا تو بدلے برے آئیں گے. کہ دین اور دینداری اور بے دینی پر معاملہ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اگر دینداری آئی ہے تو حالات اچھے رہیں گے، بے دینی آئی ہے تو حالات برے ہو جائیں گے. اس لیے ہم کو ہدایت ملی ہے کہ حالات کے بدلنے کے لیے دنیا کے اسباب کافی نہیں ہے،
بلکہ حالات کو بدلنے کے لیے اپنی زندگی بدلنی پڑتی ہے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ حالات میں تبدیلی لائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ یہ ایک ضابطے قاعدے کی بات ہے اور ایک رہبری کی بھی بات ہے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا اور مخلوق والا معاملہ کہ وہ صحیح کر دیں گے۔ تو حالات کی تبدیلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے، جس طرح بچپن آیا اللہ کے فیصلے سے، جوانی آئی اللہ کے فیصلے سے، بوڑھاپا آیا اللہ کے فیصلے سے۔ یہ زندگی کے حالات ہیں، یہ زندگی کے حالات ہیں، یہ قدرت سے ہوئے ہیں۔ بچپنا قدرت سے، جوانی قدرت سے، بڑھاپا قدرت سے، بیماری بننے سے، تو سارے حالات کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے۔ ایسے کامیابی اور ناکامی کا تعلق بھی اللہ کی قدرت سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتایا ہے۔ اس لیے کامیابیوں کی طرف جانا اور ناکامیوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کامیابی کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ضرورتوں کا پورا ہو جانا، راحتوں کا مل جانا، کہ بھائی ضرورت پوری ہو گئی، راحت ہو گئی۔ تو راحتوں کا مل جانا، ضرورتوں کا پورا ہو جانا، اس کا نام کامیابی نہیں ہے، اس کا نام ہے گزارا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اسی طرح گزاریں گے کہ راحت پوری ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی، پھر راحت پڑی، پھر ضرورت پوری ہو گئی، پھر پوری ہو گئی، اس طرح چلتا رہتا ہے۔ تو یہ اس کو گزران کہتے ہیں، اس کو کامیابی نہیں کہتے، کیونکہ وہ تو حالات ہے، وہ تو بدلنے والے ہیں، رات دن بدلتے رہتے ہیں صحیح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیابی صرف ایک ہی بات کو بتایا ہے کہ کامیابی کس چیز میں بتائی ہے، تو فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب۔ یہ اصلی کامیابی ہے کہ دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ایک بات فرمائی تھی، وہ بات یہ فرمائی تھی کہ میں یہ بات قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کی دو حالتیں ہوں گی، یا وہ جنت میں جائے گا یا وہ دوزخ میں جائے گا۔ ٹھیک ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنة او النار، کہ میں یہ بات قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ یا تو جنت بنے گی یا اس کا ٹھکانہ دوزخ بنے گی، تیسری جگہ وہاں نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ہم کو ایک راستہ دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا اور جنت کی طرف جانا، کامیابیوں کی طرف جانا، ناکامیوں کی طرف، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی زندگی کا اصلی مقصد ہے کہ بھائی زندگی کیوں دی گئی ہے؟ کہ زندگی دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ جو زندگی ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے ملی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں کو انسانوں کو صرف اور صرف اپنے حکموں کے پورا کرنے کے لیے زندگی دی ہے۔ تو اس طرح سے زندگی ہماری امانت ہو گئی، کیونکہ ایک کام کے لیے دی گئی۔ جس کسی کو کام کے لیے مان دیا کہ یہ لے کر کے آؤ، یہ بنا کر لاؤ، تو ایسے ہی میرے دوستوں کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے امانت بنا کر دی ہے۔ بلکہ زندگی ہی نہیں بلکہ زندگی کے سارے اسباب جو ہمارے پاس ہیں اس کی ایک حیثیت نعمت کی بھی ہے اور ایک حیثیت امانت کی بھی ہے۔ جتنے بھی اسباب ہمارے پاس ہے وہ دو حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس نعمت کے طور پر ہے،
اور بطور نعمت کے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی، ہم نے تمہارے دل دماغ نہیں بنائے. تو یہ بطور نعمت کے بھی ہے اور بطور امانت کے بھی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس نعمت ہے، تو نعمت کے لحاظ کر کے اس میں شکر گزار بننا ہے اور حکموں کا لحاظ کر کے اطاعت گزار بننا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ دعا نماز کے بعد مانگا کرو. وہ مشہور دعا ہے کہ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ مشہور دعا ہے، اس کے یاد کرنے کا حکم ہے کہ اس کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو چھوڑو مت کہ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری مدد کر، میری اعانت کر. کہ کس بات میں مدد اور اعانت چاہتا ہے بندہ؟ کہ تیرے ذکر کرنے پر، تیرے شکر کرنے پر اور اچھی سے اچھی طرح عبادت کرنے پر. ان باتوں پر میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں، میں تیرا شکر کرنے والا بنوں اور تیری عبادت کو اچھی سے اچھی طریقے سے ادا کروں. یہ ہر نماز کے بعد جس سے مانگنے کی ہدایت ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے. اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ اعینی علی ذکرک. اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہم کو مدد ملے کہ ہم زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لگائیں. ہماری طرف دو چیزیں رات دن آتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے احکام ہماری طرف آتے ہیں اور ایک نعمتیں ہماری طرف آتی ہیں. یہ دو چیزیں برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہتی ہیں. نعمتیں بھی آتی ہیں، احکام بھی آتے ہیں. احکام آتے ہیں تو اس کے لیے ذاکر ہونا ضروری ہے. احکام آنے کے جب احکام آئے تو آدمی اللہ کا ذاکر رہے اور نعمتیں آنے تو اللہ کا شاکر رہے. یہ زندگی کے آداب اور زندگی کی ذمہ داری ہم کو سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے لیے ذاکر رہو، غافل نہ بنو، اور اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کے جواب میں شاکر بنو، ناشکر نہ بنو. اور ان دونوں کے مجموعے سے اپنی عبادت اور اطاعت کی زندگی کو اچھی سے اچھی بناؤ. یہ رہبری ہے اس دعا میں. اس لیے کہا کہ اس دعا کو مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے ہر روز، تاکہ زندگی اللہ کے ذکر والی، زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر والی اور اچھی سے اچھی عبادت کرنے والی بنے. کیونکہ زندگی کا یہی مقصد ہے. مقصد زندگی یہی ہے کہ زندگی اطاعت والی ہو جائے، نعمتوں میں شکر گزاری کی باری ہو جائے. ہاں، جب یہ بات ہوگی تو پھر حق تعالیٰ کرنوں کی طرف سے عنایات اور انعامات ہوتے ہیں، اکرام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے. یہ اللہ کا دستور ہے. اور مدد کا بھی یہی راستہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھی سے مدد لیں گے. تو اللہ کی جو مدد آئے گی وہ عبادت کے مضمون سے آئے گی کہ زندگیاں عبادت والی بنے. تو حق تعالیٰ شانو کہ پھر اپنی مدد کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں بندوں کے. تو غرض میرے کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کو ذمہ داریوں کی زندگی بنائی ہے، اور ذمہ داری پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اعانت کے دروازے کھلتے ہیں. اس لیے رات دن اس کا مذاکرہ ہے، اس کے تذکرے ہیں، تاکہ زندگی اپنی اصلی حالت پر آ جائے. اور جو اسباب ہم کو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اسباب کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ اسباب ہم کو بطور امتحان کے دیے ہیں. ہاں، اسباب بطور امتحان کے دیے ہیں کہ ہم اسباب لے کر امتحان لیں گے کہ ان اسباب میں کون صحیح چلتا ہے اور کون مقصد سے منحرف ہو جاتا ہے. اسباب دیے گئے ہیں امتحان کے لیے، اور امتحان میں کامیاب بننے کے لیے یقین بنانا ضروری ہے. جب یقین صحیح ہوگا تو آدمی اپنے اسباب میں صحیح چلے گا،
اور اس کا یقین اگر غلط ہوگا تو وہ اپنے اسباب میں اس کا صحیح کرنا مشکل ہے. اس لیے ایمان دیا ہے، یقین دیا ہے کہ اپنا ایمان اور یقین صحیح بنائے تاکہ جو بھی اسباب آئے ان اسباب میں آدمی اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اسباب جو دیے ہم کو وہ آخرت بنانے کے لیے دیے ہیں. یہ حکم ہے کہ جو اسباب ہم کو ملے ہیں اس سے اپنی آخرت بناؤ، اور حکم دیا ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ کہ جو کچھ بھی تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے کہ تجھ کو جو کچھ ملا ہے، جو نعمت ملی ہے، جو راحت ملی ہے، جو عزت ملی ہے، کہ اس کے ذریعے سے کہ تو اپنی آخرت بنا لے اور اپنا حصہ مت بھول جا. یہ نصیحت تو در حقیقت قارون کو کی گئی تھی کیونکہ قارون کو بہت نعمتیں دی تھی اور نعمتیں دے کر اس کو یہ رہبری دی. وقت گئی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے اور اپنا حصہ نہ بھول جا. اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول جا بلکہ اپنی آخرت کو بنا لے. یہ رہبری قانون کو دی تھی. پھر یہی حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے اتارا اور دنیا بھر کے مالداروں کے لیے یہ حکم ہے کہ وقت گئی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت کو بنا لے. اس لیے میرے دوستوں بڑی بنیاد جو ہے ہماری زندگی کی وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ہماری زندگی آخرت بنے. صحابہ کرام اپنے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم ہمارے ارادے کہ وہ تو آخرت بنانے کے ہیں، دنیا بنانے کے ارادے ہمارے نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی صلاحیتوں سے اپنی تمام چیزوں سے آخرت بنانے کے اوپر، اور یہی اصل زندگی ہے. انبیاء کرام کے نظریے سے اس کی رہبری کی جاتی ہے کہ اپنے اسباب سے، اپنی حیات سے اپنی آخرت کو بنایا جائے. پھر آخرت بنانے کے اسباب دیے ہیں کہ آخرت بننے کا ایک سبب سب سے بڑا وہ ہے ایمان، کہ ایمان کی وجہ سے آخرت بنے گی. جس میں ایمان نہیں ہے اس کی آخرت نہیں بنے گی. کافر کے اعمال کہ کافر کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے. کافر عمل کرتے ہیں، جی ہاں نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل کا کوئی وزن نہیں ہے. کیوں؟ کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے. کہ کافر کے عمل کی مثال پڑی ہے جیسے رات کا ایک ڈھیر ہو، قرآن پاک میں کہ رات کا ایک ڈھیر ہو اور تیز ہوا چلے تو وہ ہوا میں وہ ساری رات ہو گئی اور کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کے بعد ایمان نہیں ہے. اور ہماری زندگی میں حق تعالیٰ کا انہوں نے ایمان دیا کہ ایمان کی بنیاد پر سارے عملوں کا وزن اور سارے عملوں کی قیمت ہوگی. اس لیے ایک دعوت ہماری یہ ہے کہ اپنے ایمانوں میں یقین پیدا کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کیا جائے. ایسا یقین پیدا کرنا کہ جو ہر حال میں حکموں پر چلا ہے. ایمان کا یہ معیار کہ ایسا یقین بنانا کہ وہ ہر حال میں حکموں پر چلا ہے. اس لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے. یہاں حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آئیں گے، ناگوار حالات بھی آئیں گے، دوستی بھی ہوگی، دشمنی بھی ہوگی. جی ہاں، ہر حالات کہ حالات میں کیسی زندگی گزارنی ہے، کیا حال کے حساب سے زندگی گزارنی ہے کہ نہیں، حال کے حساب سے زندگی نہیں گزارنی بلکہ حکم کے حساب سے زندگی گزارنی کہ ہر حال کا حکم دیکھا جائے گا اور ہر حال کا حکم دیکھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزر جائے گی. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم حکم والے ہیں. کہ ہماری زندگی کا گزارا حکم کے حساب سے ہوگا، اور جو حالات آئیں گے کہ اس حالات کا طریقہ معلوم کریں گے. یہ حال آیا ہے اب اس کا کیا طریقہ ہے، یہ حال آیا اس کا کیا طریقہ ہے. جتنے حالات آئیں گے اتنے طریقے ملیں گے، جتنے حالات آئیں گے اتنے طریقے ملیں گے. ہاں، یہ کیوں؟ تاکہ زندگیوں میں آسانی آ گئی کہ ہر حال کا ایک طریقہ دے دیا. آدمی بیمار ہو گیا تو بیماری کی عبادت، آدمی سفر میں گیا تو سفر کی عبادت. یہ تو ہر حال کا ہم کو طریقہ دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی حال ہمارا بغیر طریقے کے نہ گزرے. ہاں، اس لیے دین کا ہونا اور دین کا سیکھنا ضروری ہے. جب دین آدمی سیکھے گا
تو ہر حال کا اس کے پاس حکم ہوگا، اور ہر حال کے حکم کے پورا کرنے کی وجہ سے اس کو ہر حال کی خیر ملتی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ علم و ذکر جو ہماری دعوت پر ہے، علم و ذکر، یہ تیسرا نمبر ہے۔ اس تیسرے نمبر کی کیا غرض ہے کہ علم و ذکر ایسا ہے جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ گاڑی دو پہیوں پر چلتی ہے، اگر دو پہیے نہیں ہے تو وہ ڈھیر ہو جائے گی، نہیں جائے گی آگے، میرے پہیے نہیں ہے۔ کہ علم و ذکر مسلمان کی زندگی کے دو پہیے ہیں کہ اس کے پاس ہر حال کا علم ہوتا ہے، ہر حال کا طریقہ ہوتا ہے، ہر حال کا علم ہوتا ہے، ہر حال کا طریقہ ہوتا ہے۔ کہ مثلا مالداری آئی ہے تو مالداری کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے، غریبی آئی ہے تو غریبی کا کیا طریقہ ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ ہر حال کا حکم، ہر حال کا طریقہ، یہ زندگی بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، دین ہمارے لیے لباس کی طرح سے وہ ہر حال میں ضروری ہے تاکہ ہر حال کا دین بنے، اور جب ہر حال کا دین بنے گا تو ہر حال کی مدد بھی ہوگی۔ یہی تقاضا ہے دین کا۔ اس لیے دین کی دعوت اور دین کی محنت اس بنیاد پر دی گئی ہے کہ ہر حال کا دین ہماری زندگیوں میں آئے۔ پھر اس کو سمجھنے کے لیے ہم کو صحابہ کرام کی زندگی دی ہے، کہ صحابہ کرام کی زندگی سے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو تاکہ ہر حال کا حکم، ہر حال کا طریقہ یہ ہماری زندگی میں آئے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دستور ہے کہ جس نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو صحیح کر دیں گے، یہ تقاضا ہے۔ اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے زندگی کو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر لانا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تقاضا ہے۔ تقاضے ہمیشہ نبیوں کی طرف سے آتے ہیں اور تقاضے بندے اس کو پورا کرتے ہیں، یہ ہمارا دستور ہے کہ تقاضے نبی کی طرف سے آئیں گے اور بندے اس کو پورا کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے پیش کرتے تھے کہ کون ہے فلاں کام کے لیے، اور وہ کہتے تھے اس کے لیے ہم۔ یہی ہمارا طریقہ ہے کہ زندگی ہماری تقاضوں والی ہے اور قربانیوں والی ہے۔ جب تقاضے پورے ہو جاتے ہیں میرے دوستوں تو زندگی قربانیوں پر آتی ہے۔ لوگ تقاضے پیش کرنا یہ نبیوں کا کام ہے اور تقاضے پورے کرنا یہ امت کا کام ہے۔ شروع سے یہی سلسلہ ہے، آج بھی یہی سلسلہ ہے کہ ہمارے سامنے تقاضے رکھے جائیں گے اور ہم تقاضوں کو پورا کریں گے۔ یہ تقاضے مختلف حالتوں میں آتے ہیں، مختلف حالتوں میں پورے کیے جاتے ہیں۔ جتنے حالات برداشت کیے جاتے ہیں تقاضے کے پورا ہونے کے لیے کہ اتنی ترقی ہوتی ہے۔ حالات برداشت کرنے سے ترقیاں ہوتی ہیں، اور حالات کی وجہ سے حکم چھوڑ دیا کہ اس کی وجہ سے ترقی نہیں ہوگی بلکہ زوال آتا ہے۔ اس لیے حکم ہے فقط کہ اپنے اندر استقامت پیدا کرو۔ ہماری زندگی کی دو ذمہ داریاں، ایک ذمہ داری ہماری زندگی کی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے دین پر استقامت آئے۔ استقامت کا آنا، اپنے آپ کو پابند بنانا، یہ زندگی کا ایک تقاضا ہے۔ نبی کے لیے بھی یہی تقاضا ہے، امت کے لیے بھی یہی تقاضا ہے کہ فاستقم کما امرت ومن تاب معك، کہ اے نبی آپ استقامت اور پابندی کے ساتھ رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں۔ تو ایک ذمہ داری ہماری کہ اپنی زندگیوں کو استقامت پر لاؤ۔ استقامت کا تقاضا اور استقامت کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے۔ یہاں حالات آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، دوستی بھی ہوتی ہے، دشمنی بھی ہوتی ہے، مختلف حالات آتے ہیں۔ تو حالات میں کیا کرنا کہ حالات کے حساب سے زندگی گزارنا، تو کہا نہیں، حالات کے حساب سے زندگی نہیں گزاری جائے گی بلکہ حکم کے حساب سے زندگی گزاری جائے گی۔
دیکھا جائے گا کہ اس حال میں کیا حکم ہے اور اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. اس سے بنتا ہے دین کہ حال کا حکم تلاش کرو. جیسے آدمی بیمار ہو جاوے تو اس کی دوا تلاش کرتا ہے کہ اس بیماری کی کیا دوا ہے، اس بیماری کی کیا دوا ہے. ایسے ہی جو حال آوے اس حال کے حساب سے دین تلاش کرنا اور اپنے آپ کو دین پر قائم کرنا، یہ اصلی طریقہ ہے. اس سے فرماتے تھے کہ ہم حال والے نہیں ہیں، ہم تو حکم والے ہیں. اور یہ فرماتے دیکھو ہماری جو عبادتیں ہیں وہ حال کے حساب سے نہیں ہے بلکہ حکم کے حساب سے. یعنی سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، جو بھی ہو حکم نہیں بدلے گا. حکم نہیں بدلے گا. کیا بہت گرمی کا زمانہ ہے اس لیے رمضان کو مؤخر کرو کہ نہ، رمضان یا چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو. سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، دن لمبے ہو، دن چھوٹے ہو، اس کو نہیں دیکھا جائے گا. ایسے حج کہ حج کرو کہ حج کے مہینے دے دیے، حج مہینے دیے گئے، وہ اسلامی مہینے ہیں. وہ کبھی حج گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے. تو کہ ہم موسموں کے تابع نہیں ہیں، ہم تو حکم کے تابع ہیں اور حکم ہر حال میں پورے کیے جائیں گے. اس لیے ہر حال کا حکم پورا کرنے کے لیے کہ ہر حال کا حکم پورا کرنے کے لیے ایمان کی طاقت ہونا ضروری ہے. آدمی ایمان کی طاقت سے حکم پورا کرتا ہے جس طرح بدن کی طاقت سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے. بدن کی طاقت سے ضرورت پوری ہوتی ہے. اگر آدمی بدن کی طاقت نہیں ہے تو وہ اس کا پانی نہیں پیے گا، پانی مانگے گا. تو جس طرح بدن کی طاقت سے بدن کی حاجتیں پوری کی جاتی ہے، اس طرح ایمان کی طاقت سے ایمان کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. کہ ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے کہ ایمان کی طاقت. اس لیے ہم کو دعوت دی گئی ہے اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو دین کی محنت پر لگاؤ. جب دین کی محنت پر لگے گا تو دین کی محنت سے کیا ہوگا کہ دین کی محنت سے ایمان میں، یقین میں ترقی آئے گی. ایک خاص کام ہے یہ رواج کے خلاف. اس لیے پہلے ہی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آدمیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس محنت پر لگایا. پہلے ہی دن سے جو آدمی ایمان لاتا تھا، جو آدمی نیند قبول کرتا تھا، وہ اپنے نیند کے کام میں لگ جاتا تھا. تو اس کے نیند کے کام میں لگنے کی وجہ سے اس کے اندر کی طاقت پیدا ہوتی ہے اور اندر کی طاقت پیدا ہونے کی وجہ سے اب وہ انفرادی اور اجتماعی تقاضے ہوئے گا. ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ اگر پہلے ہی دن سے اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے تو اور یہ چھوڑو، یہ چھوڑو، تو کوئی نہیں کرتا. پہلے دن سے حکم دیتا کہ شراب چھوڑو تو کوئی نہیں چھوڑتا. کیوں کہ ان نے اس کی طاقت ہی نہیں تھی، چھوڑنے کی بھی طاقت نہیں تھی اور کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی. اس لیے چھوڑنے کے اور کرنے کے حکم بعد میں دیے گئے، بلکہ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے ایمان کو سیکھو، ایمان کے لیے صبر کرو، ایمان کے لیے استقامت پیدا کرو. اب اس کے اندر ایمان کی طاقت آئی اور ایمان کی طاقت آنے کی وجہ سے اب ایمان کے جو تقاضے آتے تھے وہ پورے ہو جاتے تھے. اس وجہ سے وہ حضرات اپنی زندگی میں وہاں پہنچ گئے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ سے ان کو رضا ملتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. تو رضا والی زندگی حاصل ہونے کے لیے یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے کہ ایمان اور ایمان کی محنت. کہ ایمان کی محنت پر کیا ملے گا کہ ایمان کی محنت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندر کا ایک تقویٰ ملتا ہے، اندر کا ایک تقویٰ، اندر کا ایک ڈر ملتا ہے کہ جب اس محنت پر آدمی آئے گا اور اصولوں سے یہ محنت ہوگی تو کیا ملے گا کہ اندر ایک تقویٰ ملے گا اور عمل میں رہبری ملے گی. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم کہ جو بتکلف اپنی زندگی کو حق پر اور ہدایت پر چلائیں گے تو ایک تو ان کی زندگی کی صحیح رہبری ہوگی اور دوسرا کہ اپنے ان کے دلوں کے اندر تقویٰ ڈالا جائے گا. تقویٰ اندر ایک خاص قسم کی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی، اس کو تقویٰ کہتے ہیں.
دو چیزیں ہوتی ہیں دل میں، ایک تقویٰ ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے۔ یقین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے، جتنا یقین اتنی اطاعت، جتنا یقین اتنی اطاعت۔ دوسری کیفیت اندر ہوتی ہے وہ تقوی کی ہوتی ہے، اندر اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہوتی ہے کہ جب ڈر اندر آتا ہے تو جتنے نہ کرنے کی چیزیں ہیں اس کا آدمی پابند ہو جاتا ہے کہ یہ تو نہ کرنے کی چیز ہے، تو کرنے کی چیزوں پر قائم ہونا اور نہ کرنے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ دو کیفیتیں ہیں۔ ان دونوں کیفیتوں کا راستہ یہ بتایا کہ جو وہ دین کی محنت پر ڈالے گا تو اندر کا یقین ترقی کرے گا اور اندر اللہ تعالیٰ کے خوف پیدا ہوگا، جو معصیتوں میں سے نکالے گا، بلکہ جو معصیتیں ہو گئی ہیں اس پر استغفار کرے گا اور جو فوت ہوا ہے اس کو ادا بھی کرے گا۔ چنانچہ بہت سے لوگ، بعض لوگوں نے اس محنت پر اپنے آپ کو ڈالنے کے بعد برسوں کی نمازیں قضا پڑھی۔ بعض لوگوں کو تو میں جانتا ہوں کہ 20 برس کی نماز قضا پڑھی، کہ 20 سال نماز نہیں پڑھی اور 20 سال کی نماز قضا پڑھی۔ یہ کیوں؟ ایک کام کے اندر یہ طاقت ہے، ایک کام اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کے اندر یہ طاقت ہے۔ جیسے بارش کے پانی میں طاقت ہے، بارش کے پانی میں کیا طاقت ہے؟ کہ بارش کے پانی میں یہ طاقت ہے کہ ہر چیز کو وہ اگا لے، زعفران ہو، جو ہو، ادنا ہو، آلہ ہو، سب چیز بارش کے پانی سے اگتی ہے۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حیثیت جو ہے بارش کے پانی کی طرح ہے، میرا دنیا میں آنا اور میرا کام یہ بارش کے پانی کی طرح ہے کہ اگر یہ پانی پڑا تو ساری خیر وجود میں آئی ہے، اور پانی نہیں ہے تو یہ پانی پھر کچھ نہیں، چاہے زعفران کی کھیتی ہو چاہے جو کی کھیتی ہو، جی ہاں کچھ نہیں ہوا، پانی نہیں ہے، اور پانی ہے تو یہ پانی ہے تو زعفران کی کھیتی بھی آباد ہے، جو کی کھیتی بھی آباد ہے۔ سمندروں میں پانی برسنے کی وجہ سے موتی پیدا ہوتے ہیں، سمندروں میں پانی برسنے کی وجہ سے موتی پیدا ہوتے ہیں۔ پانی ہے، کہیں موتی پیدا کرے، کہیں زعفران پیدا کرے، کہیں جو پیدا کرے۔ ایسے ہی میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کہ وہ لوگوں کی صلاحیتوں میں قوت پیدا کرتا ہے۔ تبلیغ میں اور دعوت میں لوگوں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، لوگوں کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ نبی صلاحیتوں کا تقاضا کرتا ہے، مال کا تقاضا نہیں کرتا، مال کا تقاضا نہیں کرتا۔ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، تم سے مال کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ تم سے تقاضا ہے کہ اپنی صلاحیتیں دین پر لگاؤ، یہ تقاضا ہے۔ ہر آدمی میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہے، حدیثوں میں ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ اپنی جگہ اتنے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ سونے چاندی، سونا اور چاندی یہ قیمتی چیز ہے، لیکن مٹی کے نیچے ہوتا ہے، مٹی کے نیچے ہونے کے دور میں اس کی کوئی قیمت نہیں، مٹی میں اس کے اوپر نکالو، زمین میں سے نکالو، مٹی میں سے نکالو، پھر دنیا اس کا بھاؤ دے گی، آج سونے کا یہ بھاؤ ہے، آج چاندی کا یہ بھاؤ ہے، دیکھتے روز ایسے کہاں صلاحیتیں ہیں، لیکن انسانوں کی صلاحیتیں خواہشوں کے نیچے ہیں۔ کس کے نیچے ہے؟ اپنی خواہشوں میں دبی ہوئی ہے، زندگیاں خواہشوں کے نیچے ہیں، تو کہ ان کو خواہشوں میں سے نکالو، کہ اللہ کے راستے میں نکلو، سنتے روز کہاں سے نکلو؟ گھروں میں سے نکلو، وطنوں میں سے نکلو، کہ نہ خواہشوں میں سے نکلو۔ خواہشوں میں سے نکلنے کی ایسی مثال ہے جیسے روزہ، آدمی روزہ رکھا، یہ خواہش میں سے نکلا ہوا ہے کہ اب کوئی خواہش اپنی نہیں پوری کرے گا، کوئی خواہش اپنی نہیں پوری کرے گا جب تک کہ روزہ نہ کھلے۔ خروج، اس لیے کہا کہ ہمارے یہاں اللہ کے راستے کا خروج، کہ خروج کہاں سے؟ گھروں سے ہے، وطنوں سے ہے، کہ نا یہ خروج خواہشوں میں سے، کہ اپنی خواہشوں میں سے نکلو، کہ اپنی خواہشوں میں سے نکل کر حکموں پر آؤ، جو زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ تو خروج من الہوا الی الہدی،
کہ خروج کا کیا مقصد ہے؟ کہ خروج کا مقصد ہے کہ اپنی خواہشوں سے نکل کر کے اللہ کے حکموں پر آنا. یہ سناتے اس محنت سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اپنے خواہشوں سے نکل کر حکموں کے تقاضے پورے کرنے کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہے بندوں میں. ہاں ان صلاحیتوں کو حق پر لگانا ضروری ہے. جانی صلاحیتیں ہوتی ہیں، مالی صلاحیت ہوتی ہے، عقل اور فکر کی صلاحیت ہوتی ہے. ان تمام صلاحیتوں کے بارے میں یہ تقاضا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاؤ تاکہ یہ برباد نہ ہو جائے. آدمی کی زندگی دنیا کی ایسی ہے جیسے کہ بازار میں کاروبار ہوتا ہے. بازار میں کاروبار کرنے والے اپنی تمام مالی طاقتوں کو اپنے کاروبار پر لگاتے ہیں اور اسے نفع کمانے کے امیدوار ہوتے ہیں. ایسے ہی دین کی دعوت ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاؤ، اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاؤ. پھر جب تم اپنی صلاحیتیں حق پر لگاؤ گے تو تمہاری صلاحیتوں کی قدر ہوگی. اپنے اپنے قربانیوں کے بقدر آدمی کی قدر ہوتی ہے، اللہ کے درجے ہوتے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا درجہ امت میں سب سے اونچا ہے کہ ان کی قربانی سب سے اونچی ہے. ہاں کہ انہوں نے اپنا گھر کا سارا سامان لا کر کے ڈال دیا کہ اب گھر میں کیا ہے کہ اللہ کا نام کی برکت ہے واقع ہوتے ہیں. تو یہ قربانی کی انتہا ہے. تو آدمی کی صلاحیتیں اس کو ترقی دلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا استعمال دو جگہ ہوتا ہے. ایک استعمال خواہشوں پر ہوتا ہے اور ایک استعمال حق پر ہوتا ہے. یہ دو کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال حق پر لگاؤ. اگر اپنی صلاحیتوں کا استعمال حق پر ہوگا تو حق کو پانی ملے گا، حق کو ترقی ہوگی، دنیا میں حق پھیلے گا. اور اگر اپنی صلاحیتوں کا دنیا کے مال مادے پر ہوا تو نقصانیت بڑھے گی، فساد آئے گا. اس لیے تقاضا ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو حق پر لگاؤ. حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نبی لے کر آئے. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے وہ ہمارے پاس بطور امانت کے. مسلمان کی تمام زندگی فوجی زندگی ہے. فوج کو جتنی بھی چیزیں دی جاتی ہیں وہ ملک کے کام کے لیے دی جاتی ہے. اب ان کے اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں دی جاتی. فوج پر بہت بڑا خرچ ہوتا ہے ہر ملک میں. سب سے بڑا خرچ ہے فوج پر. جی ہاں، بڑا خرچ کہ فوج پر. کیوں کہ اس کی وجہ سے ملک کی حفاظت ہوتی ہے. تو مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے مسلمان کی زندگی ایسی جیسے فوجی کی زندگی. فوج میں ملازم ہے، اس کو کوئی اختیارات نہیں ہوتا، اوپر سے جو حکم آئے وہ کرے گا. ہم نے ملک کے سامنے دیکھا کہ لوگ عید کو جا رہے ہیں اور فوجیوں کو کوئی حکم ہوا ہے تو وہ اپنے کام پر جا رہے ہیں. ہمیں سب مسلمان ہیں، عید کے لیے نہیں جا رہے. ان کو کوئی حکم آیا ہے تو وہ جا رہے ہیں، ان کو یہ آرڈر آیا ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. مولانا فرماتے تھے کہ مسلمان کی زندگی ایسی ہے جیسے فوج کی زندگی. جس وقت میں جو حکم آگے وہ کرنا، جس وقت میں جو حکم آگے وہ کرنا. فاستقم کما امرت ومن تاب معك. ہاں کہ جو تمہیں حکم ہے اس پر قائم رہو، جو حکم آگے اس پر عمل کرو. یہ ہماری زندگی ہے اور اسی سے ہمارے سارے حالات کے بننے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہماری زندگیاں جو بنے گی میرے دوستوں وہ ہماری اطاعت سے بنے گی. ہاں دوسروں کی زندگی کا مسئلہ الگ ہے، ہماری زندگی کا مسئلہ الگ ہے. ہماری زندگی جو بنے گی وہ تو اللہ کے اطاعت سے بنے گی. کہ اطاعت کی کیا خاصیت ہے؟ کہ اطاعت کی خاصیت یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے رحمت ہوگی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم لانے کا جو راستہ ہے وہ اطاعت کا راستہ ہے. جب اطاعت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور رحمتوں سے ہی سارے کام بنتے ہیں. ہاں اس لیے ہماری زندگی کا دار و مدار اور ہماری زندگی کا اصلی مدار اس پر ہے کہ جو حکم آئے اس حکم کے حساب سے ہماری زندگی گزرے. یہی ہم کو تربیت دی گئی ہے اور اس کی رہبری کے لیے ہم کو صحابہ کرام کی زندگی دی ہے. کہ صحابہ کرام کی زندگی میں کیا تھا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں اصل اطاعت تھی، اصل اطاعت تھی.
وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. فرماتے تھے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعۃ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار دیا ہے کہ آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے. بات آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے. یہ کس حال میں مانو گے؟ کہ اللہ مالدار بناوے تو مانیں گے، اللہ غریب بناوے تو مانیں گے. ہمارا جی چاہے تو مانیں گے، ہمارا جی نہیں چاہے گا تو بھی. اور پانچویں بات کہ ہم کو کوئی پوچھے تو بھی مانیں گے، ہم کو کوئی نہ پوچھے تو بھی مانیں گے. کہ ہم کو تو پوچھا نہیں، شکایت ہوتی کہ ہم کو نہیں پوچھا، ہم سے نہیں مشورہ لیا. کہ ہم کو کوئی پوچھے تو ہم کو کوئی نہ پوچھے تو ہم ہر حال میں اللہ کے بعد ماننے والے ہیں. اس کو اطاعت کامل کہتے ہیں. اطاعت کامل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا نزول ہوتا ہے. ہدایت جو ملتے ہیں وہ اطاعت پر ملتے ہیں. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر نبی کے اطاعت کرو گے پھر تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہوگا. تو ہدایت کا جو سامان ہم کو دیا گیا ہے دوستوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت کے ساتھ ہماری ہدایت ہے. اور یہی ہماری زندگی کی ذمہ داریاں ہیں. زندگی ہماری اطاعت سے بھرپور ہو. اور جو مال اور اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں یہ بطور امانت کے دیے. کہ مال کیوں دیا ہے اللہ نے؟ کہ مال کیوں دیا ہے؟ مال رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ نعم المعونہ، کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. ضرورت کے لیے بھی عبادت کے لیے بھی مال سہارا بنتا ہے. کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. پھر مال کا کیا مصرف ہے؟ مال کا کیا مصرف ہے؟ اللہ نے مال کیوں دیا ہے؟ تو مال زندگی کا سہارا ہے اور مال دیا گیا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے. مال کیوں ملا؟ حقوق ادا کرنے کے لیے. اور دنیا کو دارالحقوق بنایا گیا ہے کہ یہاں حقوق واجب ہوں گے، حقوق ادا کیے جائیں گے. حقوق ادا کرنے کے لیے جانی طاقت بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے. جتنی جانی طاقتیں بھی ہیں وہ اور جتنی مالی طاقتیں بھی ہیں وہ، کہ ان کا تعلق صرف حقوق کی ادائیگی سے. کہ یہ دنیا دارالحقوق ہے اور حقوق ادا کرنے کے لیے جانی طاقت بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے. کہ مال اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کے لیے دیے. جب ان مالوں سے حقوق ادا ہوں گے تو پھر یہ مال برکتیں لائے گا. ایک حقوق انفرادی ہوتے ہیں، ایک حقوق اجتماعی ہوتے ہیں. انفرادی حقوق وہ آپس کے حقوق ہیں اور اجتماعی حقوق جو ہیں وہ دین کی نصرت کے حقوق ہیں. کہ مسلمانوں پر اجتماعی طور پر جو حق ہے وہ حق یہ ہے کہ یہ اپنے دین کے مددگار بنے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اپنے دین کے مددگار بنو. یہ عام دعوت ہے کہ تم اپنے دین کے مددگار بنو. مددگار بننے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کو پانی پہنچاؤ تاکہ دین میں ترقی آئے. پانی پہنچنے سے زمین کی پیداوار کو ترقی ملتی ہے. ایسے نصرت کرنے کی وجہ سے کہ دین کو ترقی ملی. تو انصار نے یہ نصرت کی ذمہ داری دی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کریں گے اور وہ اپنی مدد کو ایصال تک لے گئے. اپنی مدد کو ایصال تک لے گئے. ایصال کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد میں اپنی ضرورتوں کو بھی نہیں دیکھا بلکہ دین کی ضرورتوں کو دیکھا، دین والوں کی ضرورتوں کو دیکھا اور ان ضرورتوں کو دیکھ کر کے انہوں نے کام کیا. اس لیے یہ نصرت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسند آ گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تعریف کی کہ فرماتے تھے کہ اگر ہجرت میں ہوتی تو میں بھی اللہ کے دین کا انصاری ہوتا، لیکن چونکہ ہجرت کا حکم آیا اس لیے آپ مہاجرین میں سے ہوئے. اگر یہ ہجرت کا حکم نہ ہوتا تو فرماتا میں بھی انصاری ہوتا. اور نصرت کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کھلا رکھا ہے. ہجرت کا دروازہ مکہ فتح ہونے کے بعد بند ہو گیا. جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا ہجرت فرض تھی. جب مکہ میں دین پہنچ گیا پھر ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن نصرت کا جو دروازہ ہے
کہ وہ نصرت کا دروازہ وہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، اور ہر مسلمان سے اس کے نصرت کا تقاضا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کے مددگار بنو، یعنی اپنے دین کو پانی پہنچاؤ۔ تو مددگار بننے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنی ذاتی دین سیکھے، اپنی ذاتی دین سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھاوے، اور سیکھنے سکھانے کے لیے دوسروں کو آمادہ کرے۔ انصار مدینہ یہی کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کا نام تھا دار الہجرت والسنہ، کہ مدینہ کہ ہجرت اور سنت کا مرکز ہے، کہ مہاجرین آئیں گے مدینے میں تو یہ ہجرت کا مرکز ہوا، اور سنت کا مرکز ہوا۔ سنت کا مرکز ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اب یہاں احکامات اترے، مدینے جا کے احکام اترے، حلال کے، حرام کے، کرنے کے، نہ کرنے کے، یہ سارے احکام مدینے میں جا کے اترے۔ اس لیے یہ احکام اترنے کا مرکز ہوا دار الہجرت والسنہ، کہ ساری سنتوں کا مرکز مدینہ منورہ بنا، کہ یہاں سے ساری سنتیں سیکھی جائے گی، ساری طریقہ ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے امت کو حرکت دی۔ ایک دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا کہ قریش نے آپ سے دشمنیاں کی، تو دشمنیوں میں بہت بڑھ گیا ان سے لڑنے میں۔ جب وہ لڑائیاں بند ہو گئی اور قریش کی طاقت ٹوٹ گئی، تو پھر اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعتیں چلائی، جماعتیں پھیلائی خوب۔ بعض جماعتوں نے 6 مہینے لگائے، ہم تو 4 مہینے کی بات کرتے ہیں، 6 مہینے لگائے۔ یمن میں جماعت دی گئی تو وہ 6 مہینے رہی وہاں۔ لڑائی نہیں ہوئی تھی، جنگ جہاد نہیں ہوا تھا، بلکہ دعوت ہو رہی تھی، لوگوں کو دین کی تعلیم دی جا رہی تھی۔ تو 6 مہینے تک مارے۔ جب 6 مہینے ہو گئے تو پھر ان کی جگہ دوسروں کو بھیجا، ان کو واپس بلائے۔ یہ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دین کی لی ہے اس کے لیے جان اور مال کا لگنا اس طریقے سے کہ لوگوں میں ایمان آوے، لوگوں میں اعمال آوے، لوگوں میں اخلاق آوے، یہ 3 چیزیں، اس کے لیے جان مال کا استعمال۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے وہ حقوق ادا کرنے کے لیے دی ہے، مالی طاقت ہو، جانی طاقت ہو، یہ حقوق ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دوسرا راستہ فائز پورا کرنے کا ہوتا ہے، ایک راستہ حقوق ادا کرنے کا ہوتا ہے۔ دین کے ذریعے سے حقوق ادا کرنے کی راہیں کھولی جاتی ہے کہ حقوق کہاں کہاں ہیں اور کتنے ہیں، تاکہ اس کے مطابق حقوق ادا ہو جائیں، اور جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا یہی قاعدہ ہے کہ کچھ کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیے ہیں اور کچھ اللہ نے اپنے ذمے لیے۔ اللہ سے ہمارا طرح معاملہ ہے کہ ہم یہ کریں گے اور اللہ یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے اللہ یہ کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا قرآن کہ ہم تیری عبادت کریں گے اور ہم تجھ سے مدد لیں گے۔ تو یہ قاعدہ بتایا کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنے اللہ کی مدد کی جائے گی، کہ ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے ذمے اس کی مدد، یہ ضابطہ ہے، قاعدے کی بات ہے۔ ایسے ہی اجتماعی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنیں گے اور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو کہ اللہ کی مدد آئے گی تو دشمن دوست ہو جائیں گے۔ دشمن دوست ہو جائیں گے، جو اب تک دشمنی میں تھے اب وہ دوستی میں آ جائیں گے۔ یہ کام کا اثر ہے دین کے کام کا کہ وہ دلوں کو پلٹ دیتے ہیں، نیتوں کو بدل دیتے ہیں دین کے کام، کہ جب یہ ہوگا تو دشمن دوست ہو جائیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر یہ دعوت اور صحیح چلی تو جو لوگ تمہارے دشمن تھے وہ تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرنے والے سارے دوست ہو گئے۔ کچھ لوگ تھے ضدی جو آپ کے ساتھ دشمنی پر آخر تک قائم رہے، اور جو ضدی ہوگا وہ نامراد ہوگا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی ضدی ہوگا وہ نامراد بنے گا۔ اس لیے اپنی ضد چھوڑ کر کے جو آ جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے جو ضدی تھے ابو جہل صاحب یہ نامراد ہو گئے، کیونکہ ابو جہل نے تو یہ طے کیا تھا کہ ماننا نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ صحیح ان کا ہے، وہ کہتا تھا صحیح تو ان کا ہے لیکن ماننا نہیں ہے اور چلنے دینا نہیں ہے۔
یہ لیے ان کی ماننی نہیں ہے اور ان کی چلنے دینی نہیں ہے، تو یہ ہر زمانے میں رہے گا. جی ہاں، ضدی لوگ ہوں گے کہ ماننا نہیں ہے، چلنے دینا نہیں ہے، ماننا نہیں ہے، چلنے دینا ہے، لیکن ان کے لیے چلے گی. وخاب کل جبار عنید کہ جتنے زبردستی کرنے والے، جتنے ضدی کرنے والے ہیں، یہ سب نامراد بنائیں گے، اور جتنے حق والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے گا. ہاں ایک بات یہ ہے کہ حق کی جو رفتار ہے وہ دھیمی ہوتی ہے، حق کی رفتار دھیمی ہوتی ہے. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ حق کو ایسی ترقی دیتے ہیں جیسے درخت زمین سے اگتا ہے. درخت زمین سے اگتا ہے تو دیر لگتی ہے، پھل آنے میں دیر لگتی ہے. ہاں اس لیے حکم ہے کہ حق کی مدد ہوگی لیکن آہستہ آہستہ ہوگی. اس لیے حکم ہے کہ جلدی نہ پڑو. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ آ کر آپ سے شکایت کی کہ ہمارے حالات بہت نازک ہو گئے ہیں، کھانا پینا نہیں ہے، خوف ہے، ہر وقت خوف ہے، اور کھانا پینے کا کوئی نظام نہیں ہے، بھوک میں زندگی گزرتی ہے، پیٹ بھرائی روزی نہیں ملتی اور ہر وقت خوف میں رہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم جلدی نہ کرو، حالات بدلنے والے ہیں. آج بھی یہی کہا جائے گا کہ جلدی نہ کرو، حالات بدلنے والے ہیں. اور حالات اس طرح بدلیں گے کہ جو کام کیا جائے گا، جو قربانی دی جائے گی بندوں کی طرف سے، وہ قربانی اللہ کے ہاں جمع ہوتی ہے. جمع ہوتے ہوتے جب وہ ایک حد پر پہنچی ہے تب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اب بندے جلدی کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام کیا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہوا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ جلدی نہ کرو، حالات بدلنے والے ہیں، حالات بدلنے والے ہیں، جلدی نہ کرو. تو وہ اس وجہ سے کہ جو جو قربانیاں دی جائے گی، جو جو محنت کی جائے گی، جمع ہوتے ہوتے وہ اپنے حد تک پہنچے. ہاں جیسے ڈول رسی اپنے حد تک پہنچتی ہے تو وہ پانی نیچے سے اوپر آتا ہے. ایسے بندوں کی قربانی اپنے حدوں پر دی تو جو مدد اوپر تھی وہ نیچے آتی ہے. اس لیے نبی صبر و ثبات کا حکم دیتے ہیں کہ صبر کرو، ثابت قدم رہو، صبر کرو، ثابت قدم رہو. جب تمہاری قربانیاں ایک مقدار پر پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ حالات میں تبدیلی لائے گی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 18 سال ایسے گزرے، وہ سب حالات میں گزرے. مکے کے 13 برس اور مدینے کے 5 برس، کتنے ہو گئے؟ 18 سال حالات میں گزرے ہیں. اور سخت سے سخت حالات آئے ہیں. وضو ضرور، ہاں تو ہلا دیا گیا ایسے حالات، لیکن صحابہ کرام اس پر جمے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلا. جب خیبر کے خندق کے موقع پر جب سارے کفار جمع ہو کر مدینے پر چڑھائے، وہ حالات سب تھے 5ویں ہجری کے. ان حالات پر صبر کرنا پڑا. بھوک بھی، پیاس بھی، کپڑوں کی تنگی، ہر چیز کی تنگی تھی اور خوف بہت زیادہ تھا. ہاں لیکن وہ صبر کے ساتھ رہے تو حق تعالیٰ شانہ کی مدد آئی. آپ نے فرمایا یہ آخری ہے، یہ امتحان آخری ہے، اب ہماری طرف کوئی نہیں آئے گا، اب ہم جائیں گے. یہ فرمایا اب ہماری طرف کوئی نہیں آئے گا، اب ہم جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی دی اور ہوا پیش کر کے ان کی ساری طاقتوں کو اللہ نے قتل بطل کر دیا. ہاں جیسا پہلے زمانے میں ہوا کا عذاب آیا تھا حود علیہ السلام کی قوم پر، ان کی ہوا سے مدد ہوئی تھی. فرمایا ہماری بھی ہوا سے مدد ہوئی کہ اللہ نے ہوا پیش کر کے دشمنوں کی طاقت کو قتل بطل کر دیا. اس وقت فرمایا کہ اب یہ آخری ہے، اب ہماری طرف کوئی نہیں آئے گا، اب ہم جائیں گے. ہاں چنانچہ اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضے رکھے لوگوں کو کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب تقاضے پورے کرو. تقاضے پورے کرنے پر یہ فرمایا کہ دین کے جب تقاضے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے جیسا معاملہ مت کرو. مہاجرین سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسا معاملہ مت کرو. کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سامنے تقاضا رکھا تو جگہ دور ہے اور دور جانا پڑے گا،
تو انہوں نے کہا کہ اتنے دور ہم کو بھیجیں گے آپ، اور ہم تو وہاں کی زبان بھی نہیں جانتے، وہاں جا کے کیا کریں گے؟ اصل تو ان کو بوجھ ہو رہا تھا جانے کا، زبان کا مسئلہ نہ یہ بہانے کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن جب صبح ہوئی تو جس کو جہاں جانا تھا وہاں کی زبان وہ بولنے لگا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، آپ ان کو ادھر کر گئے، ادھر تھا نا زبان کا، وہ آزاد اللہ نے کاٹ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرو گے؟ کیا اللہ نے تو ہم کو حکم دیا ہے کہ جب دین کے تقاضا آ رہے تو کوئی بہانے نہ بنا دے۔ کیا نہ بنائے؟ کہ بہانہ بنا، لا تمارضوا فتمرضوا، جان بوجھ کر بیمار مت بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے۔ حدیث میں جان بوجھ کر بیمار نہ بنو کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، میری حالت اچھی نہیں ہے، کہ جان بوجھ کر بیمار نہ بنو ورنہ سچ مچ بیمار ہو جاؤ گے۔ لا تمارضوا فتمرضوا، حدیث شریف ہے، بناوٹ نہ کرو پھر حقیقت ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب بھی ضروری ہے، اللہ کے تعالیٰ سچائی بھی ضروری ہے۔ حکم ہے ہم کو کہ سچوں کے ساتھ رہو، وہ سچے رہو، تو بہانہ بنانا، تو انہوں نے بہانے بنائے تو ان کو تو اس لیے مہاجرین سے ان سے فرمایا کہ کوئی بہانے نہ بناوے بلکہ جو تقاضے آئیں وہ پورے کریں۔ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ سامنے نہیں ہوتی، وہ غیب میں ہوتی ہے۔ مدد سامنے نہیں ہوتی، وہ غیب میں ہوتی ہے اور عین وقت پر آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ عین وقت پر آتی ہے، پہلے تیار نہیں ہوتی۔ مدد کا وعدہ ضرور ہے لیکن مدد کو اللہ غیب میں کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ابھی آدمی چلا اور ابھی مدد آ گئی، کیسے نہیں، کہ جب وہ چلے گا تو جو مدد اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہے وہ مشاہدے میں آئے گی۔ جیسے بدر کے موقع پر، کہ بدر کے موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے پر سب جمع ہوئے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، جوتے پہننے کے لیے نہیں، صرف حکم پر کھڑے ہو گئے کہ کون میرا ساتھ ہے، کیا ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ حکم پر تیار ہو گئے اور کھانا نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہے، صرف اطاعت کی، اطاعت مدد کا ذریعہ ہے، قربانی مدد کا ذریعہ ہے۔ کہ مدد کہاں جائے گی؟ کہ غیب سے آئے گی مدد، کہ مدد غیب سے آئے گی۔ تو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہے کہ پانی نہیں ہے، مجمع کے لیے پانی نہیں ہے، تو راتوں رات بارش ہو گئی، ہاں راتوں رات تو بارش ہونے کی وجہ سے پانی کو گھیر لیا، حوض بنا کر کے، تو پانی کا انتظام ہو گیا۔ یہ مثال ہے کہ پانی نہیں ہے، پانی کا تو پانی برس گیا۔ تو یہ مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد غیب میں ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں تو جو مدد غیب میں ہے وہ مشاہدے میں آتی ہے، وہ سامنے آتی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان غیب پر ہے، یعنی دین دیکھے ماننا، ہم کو غیب کہتے ہیں کہ بن دیکھے اللہ کو مانو، بن دیکھے اللہ کے حکم کو مانو کہ اس حکم سے یہ ملے گا، یہ حکم وہ دیکھا نہیں، جیسے کہ صدقے سے مال بڑھے گا، صدقے سے تو مال بڑھتا ہے، ہم لوگ بڑھتا ہے، لیکن یہ غیر کا حکم ہے کہ غیر میں یہ ہے کہ تمہارے صدقے سے تمہارے مال بڑھے گا۔ تو جتنے ہمارے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ وہ غیب میں ہے، جب اس کے تقاضے پورے رہیں گے تو وہ غیب سے ظہور ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کی کوئی کیفیت نہیں بتائی کہ ہم تمہاری مدد کریں گے تو کیسی مدد کریں گے، کہ وہ نہیں بتائی کیسی مدد کریں گے، بلکہ وہ مدد غیب میں ہے۔ جب موقع آئے گا تو اللہ اس غیب کو ظاہر کرے گا۔ چنانچہ ہر نبی کی مدد الگ الگ طریقے سے ہوئی ہے۔ جو نبیوں کی مدد کے قصے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی کو پھاڑ دیا، اسماعیل علیہ السلام نے آپ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جی ہاں، ہر نبی کی مدد الگ الگ طریقے سے ہوئی ہے۔ اس لیے بتایا کہ مدد کا کوئی طریقہ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے اس طریقے سے مدد کریں گے۔
ہاں ہمارے ذمہ کیا ہوگا کہ ہمارے ذمہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں پر تیار ہو جائیں، صرف ہماری مدد کریں گے. کبھی تھوڑے اسباب میں کام بن جائیں گے، تھوڑے اسباب میں کام بنیں گے کہ کیوں کہ ان کے اسباب میں برکت دی جائے گی. جیسے صحابہ کے قصے ہیں کہ تھوڑا کھانا ہے اور کتنے دنوں سے بھوکے ہیں اور کھود رہے ہیں خندق کام میں، تو تھوڑا کھانا سب چلے گا، یہ بھی مدد ہوگی. کبھی مدد یہ ہوگی کہ ان کی دعا قبول ہو جائے گی، اس موقع پر وہ مانگیں گے وہ دعا ان کی قبول ہو جائے گی. دعا میں قبولیت آتی ہے کہ وہ یہی بات ہے. یا پھر ان کے چیزوں میں برکت دی جائے گی اور برکت دے کر کے ان کے مسئلے حل کر دیے جائیں گے، کیونکہ برکت کے معنی زیادہ ہونے کے نہیں ہے، برکت کے معنی ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے گی. تو ہاں، تو یہ سارے کے سارے وعدے اللہ تعالیٰ کے غیب میں ہیں. جب اور تقاضے سامنے ہیں، تقاضے سامنے رکھا جاتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جب وہ تقاضے اڑتے ہیں تو جو مدد غیب میں ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کوئی آدمی بات کو نہ ٹالے بلکہ اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری لے. کیا کرے؟ اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری لے. جب اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری لی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ شان ہو ذمہ داری لینے کے بقدر مدد دیتے ہیں. المعون تو اعلیٰ قدر المعون، حدیث شریف میں کہ اللہ کی مدد جتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. پہلے ذمہ داری لی جائے گی پھر اس کے بعد مدد آئے گی. پہلے مدد اللہ نہیں دکھاتے، مدد کو اللہ غیب میں کر دیتے ہیں، حکم کو سامنے کرتے ہیں، حکم کو سامنے کرتے ہیں. یہ حکم ہے یہ حکم ہے یہ حکم. جب حکم پورے ہو جاتے ہیں تو جو مدد اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہے وہ باہر آتی ہے. تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے کہ اللہ نے کر دیا. ہاں، اس طرح ایمان بڑھاتے. پھر اس کے بعد اگلا تقاضا اس سے بھی بھاری آئے گا. یہ کیسے ہوگا؟ لیکن جب وہ تقاضے اڑیں گے تو وہ بھاری تقاضا بھی پورا ہو جائے گا. تو پھر ایمان میں اور ترقی ہوگی اللہ کے وعدوں کو دیکھ کر کے. تو اللہ اپنے وعدوں کے پورا ہونے کو غیب میں رکھتے ہیں، اور جب قربانیاں دی جاتی ہیں تو وہ غیب سے ظاہر ہوتی ہے. تو پھر ایمانوں میں ترقی ہوتی ہے. اس لیے تقاضے بڑھتے جاتے ہیں اور مدد بھی بڑھتی جاتی ہے. ہاں، اس طرح کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا کہ کام جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوگا. اور مدد کو اللہ تعالیٰ نے غیب میں رکھی ہے. دکھا کر کام نہیں کرتے. ہاں، یہ کافر دیکھ کر چلتا ہے اور مومن مان کے چلتا ہے. مومن بات مان کے چلے گا. ہاں، یہ کیا فائدہ ہے کہ کوئی فائدہ مجھے نہ دینا، میرے اللہ کا حکم ہے. ہاں، اس لیے جب لوگ ایمان لاتے تھے وہ تکلیف اٹھاتے تھے تو مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے دین کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کھانا نہیں ملتا، مار کھاتے ہیں اور دین 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 لے کر پھر رہے ہیں کہ ذر رہا اولا دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. دھوکہ نہیں ہے بلکہ مدد کو غیب میں کیا ہے. جب تقاضے پورے ہو جائیں گے میرے دوستوں تو جو مدد غیب میں وہ آئے گی. تو ایک تو تقاضے پورے کرنے ہیں، دوسرا اللہ سے مانگنا بھی ہے. ہاں، یہ بھی ضروری ہے. مانگنے میں بھی کثر نہ ہو. اس لیے کہ دار و مدار ہمارے عمل پر نہیں ہے، دار و مدار اللہ کے فیصلے پر ہے. اللہ سے فیصلے کرانے کے لیے اللہ سے فیصلہ کرانے کے لیے اللہ سے التجا بھی کرنی ہے. ہماری محنت ہو رہی ہے لیکن اللہ معاف کرے ہماری دعاؤں میں کمی ہے. دعاؤں میں کمی ہے. تنہائیاں انفرادی جو اعمال ہے وہ کم ہے. اجتماعی اعمال تو ہیں لیکن جس طرح اجتماعی اعمال ہونے چاہیے اس طرح انفرادی اعمال بھی ہونے چاہیے. ہاں، کہ انفرادی اعمال کی کمی کی وجہ سے ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ سے کم ہے. ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے ذاتی تعلق پیدا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ سے ذاتی تعلق ہے. کہ کیوں کہ ہمارا کام بنانے والا تو اللہ ہے، حیات اور موت کا مالک اللہ ہے. اس لیے ذاتی تعلق بھی اللہ. ذاتی تعلق انفرادی اعمال سے ذاتی تعلق پیدا ہوتا ہے اور اجتماعی اعمال سے عمومی حالات اللہ ٹھیک کرتے ہیں. اس لیے اللہ سے ذاتی تعلق بھی پیدا کرنا ہے کہ اپنے انفرادی اعمال کے ذریعے سے اللہ تعلق پیدا کرے اور اجتماعی اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مددوں کو طلب کرے. ان دونوں کے مجموعے سے کام بنتا ہے.
اس لیے مسلمان کے ذمے نصرت بھی ہے، استقامت بھی ہے۔ استقامت کا تعلق انفرادی عمل سے کہ اپنی ذات پر اپنے استقامت اپنے اندر پیدا کرے، اور دوسرا اللہ کے دین کی نصرت کرے۔ یہی دو کام ہمارے ہیں، ایک استقامت پیدا کرنا، ایک اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ نصرت پیدا کرنا۔ تو نصرت کے بھی تقاضے آئیں گے اور استقامت کا بھی ہم کو حکم ہے۔ مسلمان ایسا ہے، اسلام ایسا ہے جیسے چکی میں دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے۔ ان دونوں کی کاوش سے آٹا باہر آتا ہے۔ اس طرح ہماری زندگی میں حرکت ہی ہے کہ عمومی اعمال حرکت کے ساتھ کیے جائیں گے، جو بھی تقاضا آئے اپنے طاقت کے مطابق وہ حرکت کی جائے گی، قریب میں دور میں۔ مولانا اللہ صاحب فرماتے ہیں ہم اپنے آدمیوں کو دور دور بھیجتے، لوگ کہتے ہیں قریب میں ضرورت ہے، کہ ہم اپنے آدمیوں کو دور اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کے اندر استحکام اور مضبوطی آئے گی۔ یہ جتنے دور جائیں گے اتنے یہ اپنے کام میں مضبوط بنے، تو ہم اپنے ساتھیوں کو دور دیتے ہیں ان کے اندر مضبوطی لانے کے لیے۔ تو چکی کے اوپر کے پارٹ کی طرح سے حرکت بھی ہوگی اور نیچے کی پارٹ کی طرح سے ثابت قدمی بھی ہوگی، کہ ہر حال میں ثابت قدم رہ کر کے کام کریں گے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے کام پر قائم بھی رہو، اپنے کام کے لیے حرکت بھی کرو، اور جو اسباب دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بھی اندر ڈالو، جیسے دانے دار کے اندر تو آٹا بن کر باہر آتا ہے، اس طرح جو جان مال لگیں گے وہ قربانی بنے گی، اور قربانی جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ دین کے لیے جتنی قربانی دی جائے گی وہ ہمارے دین کی ترقی کا ذریعہ بنے گا، اور ترقی میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی طرف آئیں گے، لوگوں کے دل اللہ کی طرف مائل ہو گئے، یہاں تک کہ مخالفت کرنے والا بھی مائل ہو جائے گا۔ اور ترقی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں قبولیت ڈالیں گے، کہ جب یہ دعائیں مانگیں گے کام کر کے تو ان کی دعا قبول ہوگی۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جان مال لگانے والوں کی دعاؤں میں ایسی قبولیت آتی ہے جیسے نبیوں کی دعا میں قبولیت آتی ہے۔ ہاں کہ نبی کی دعا اسباب کے خلاف قبول ہوتی ہے، اسباب نہیں ہے لیکن دعا مانگی تو کام ہو گیا اور دعا قبول ہو گئی، کہ اللہ کے راستے میں جان مال لگانے والوں کی دعاؤں میں اللہ ایسی قبولیت ڈالے گا جیسے نبیوں کی دعاؤں میں، اور ان کو ستانے والوں پر اللہ ایسے ناراض ہوگا جیسے نبیوں کے ستانے والوں پر ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، اور ان کی دعائیں ایسی قبول کرے گا جیسے نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے راستے کی قربانی اور اللہ کے نصرت کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے، کہ جب کام اٹک گیا تو اب دعا میں لگ گئے، اے اللہ یہ کام اٹکا ہوا ہے اور کام ہو نہیں رہا ہے، کہ دعائیں مانگو، ایک مرتبہ مانگی، 2 مرتبہ مانگی، 10 مرتبہ دعا مانگی، کیونکہ دعا ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ بھائی ٹرائی کرو ہوتا ہی نہیں ہوتا، کہ نہ دعا اس کے لیے نہیں ہوتی، کہ دعا یقین کے ساتھ ہوتی، کہ دعا پر تو مدد یقین کو اللہ نے دعا کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اب ٹرائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ٹرائی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ادھرونی استجب لکم، کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، تو بات پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی۔ ہاں، 1 دفعہ مانگے، 10 دفعہ مانگے، ہاں، جب دعا کی مقدار پوری ہو جائے گی اللہ جتنی چاہتے ہیں تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہر کام کی ایک مقدار ہے جو اللہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ روزانہ میں ہو جائے گا نہیں، جتنی مقدار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اتنی مقدار پہنچ جائے، اس پر ہوگا فیصلہ۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہی سمجھا کہ خندق تک تکلیف نہیں، جب خندق والا مسئلہ ختم ہو گیا تو فرمایا بس اب کام پورا ہو گیا، اب حالات بدل جائیں گے، پہلے لوگ ہماری طرف آتے تھے اب ہم لوگوں کی طرف جائیں گے، کیوں کہ جو مقدار اللہ تعالیٰ چاہتے تھے وہ پوری ہو گئی، تو اب فیصلہ ہوگا کہ اب ان کی تائید ہوگی، اب ان کی مدد ہوگی، اب ان کی دعائیں قبول ہوگی۔ ہاں، تو قربانی کی ایک مقدار ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ ہوتے ہوتے یہاں تک آ جاؤ، اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ صحابہ سے فرماتے ہیں جلدی نہ کرو، حالات بدلنے والے ہیں۔ صحابہ شکایت کرتے ہیں کہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، مارے جاتے ہیں، کہ جلدی نہ کرو حالات بدلنے والے ہیں۔ آج بھی یہ بات کہی جائے گی کہ جلدی نہ کرو حالات بدلنے والے ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جتنے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ اس حد پر بات آئی نہیں ہے،
تو اس حد تک پہنچائیں اور اس کے لیے دعا بھی ہو، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اس لیے کمزوروں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. جب وہ کام کے ساتھ دعا بھی مانگیں گے اور دعا کے ساتھ کام بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کام پورا کرے گا، اور کام کا اثر ہی ہوگا کہ ہماری ذاتی زندگیوں میں بھی دین آئے گا اور دین کے لیے راستے کھلیں گے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں ان کے ساتھ دو معاملے ہوں گے. اگر وہ ضدی ہیں تو اللہ ان کو محروم کرے گا اور ان کی نہیں چلنے دے گا، اور جو ضدی نہیں ہے ماحول کی وجہ سے غلط فہمی میں ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ دے گا، اور صحیح سمجھ دینے کی وجہ وہ رجوع کریں گے حق کی طرف، کیونکہ وہ ضدی نہیں ہے. جیسے خالد بن ولید تھے، صحابہ تھے تو وہ سب، کیونکہ ابو جہل کا قبیلہ خالد کا قبیلہ ایک ہی قبیلہ ہے، سب ایک ہی قبیلے گئے بڑی مخزوم کے. جی ہاں، لیکن وہ ضدی تھا ابو جہل. یہ لوگ ضدی نہیں تھے ماحول کی وجہ سے. ہمارا ماحول ہے، ہمارے باپ دادوں کا دین ہے، اس کو جب ان کے سامنے بات کھل گئی تو انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا اور حق کی طرف آ گئے. ہاں، تو جب قربانیاں مقدار پر پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ جو لوگ مخالف ہیں غلط فہمیوں میں، اللہ ان کی غلط فہمی دور کر دیتے ہیں اور وہ ماننے والے بن جاتے ہیں، وہ مددگار بن. وہ جو ضدی ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں محروم کرتا ہے اور راستہ صاف ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کام کو اپنے حد تک پہنچا دو. ہاں، اور اللہ سے دعا بھی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو منشا ہے، جو مرضی ہے وہ پوری ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ کے فرائض زندہ ہو جائیں، اللہ کے حدود حقوق قائم ہو جائیں. ہاں، اور ہر ایک کی زندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ہو جائے. یہ ہمارا مقصد ہے کہ زندگیوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ہو جائے. ہاں، تو جو محنت ہم کر رہے ہیں وہ جمع ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ وہ جمع ہو رہی ہے. جمع ہوتے ہوتے جب اپنے حد تک پہنچے گی پھر فیصلہ آئے گا. اس لیے وہ کام پورا کرنا ہے، جلدی نہیں کرنی ہے. صحابہ سے بول کر جلدی نہ کرو، حالات بدلنے والے ہیں. تو آج بھی یہی بات کہیں گے کہ جلدی نہ کرو، حالات بدلنے والے ہیں. اس لیے کام کو پورا کرنا ہے، تقاضوں کو پورا کرنا ہے تاکہ اللہ کی نصرت کے لیے جو شرطیں اللہ کی ہیں وہ پوری ہو جائے. اس کے لیے کہتے ہیں میرے دوستوں کہ اپنے دین کے لیے اپنی جانی مانی جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ کے دین پر لگانی ہے، کیونکہ ہم دین کے لیے، یہ امت دین کے لیے بنی ہے، یہ امت دین کے لیے اللہ بنے، اور یہ اس امت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ہاں، قومیں ختم ہو گئی ہے، ان کو ختم کی گئی ماضی میں، اس کو کوئی ختم نہیں کرے گا. یہ امت رہے گی آخر تک. یہ بات اللہ سے منوائی گئی کہ یہ امت رہے گی، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا باقی رہنا یہ طے کرایا ہے. اب یہ باقی رہ کر کیا کرے گی؟ یہ باقی رہ کر اپنا کام کرے گی. ہاں، جب یہ باقی رہ کر کام کرے گی تو جس طرح اللہ نے ان کو باقی رکھا ہے اس طرح اللہ اپنا وعدہ بھی ان کے ساتھ پورا کرے گا. چاہے یہ کمزور ہوں، اسباب تھوڑے ہوں، لیکن ان کا اخلاص ہے، ان کی قربانی ہے تو اللہ ان کا کام بنا دے گا. اس لیے کہتے ہیں اپنے اخلاص کو، اپنی قربانی کو بڑھانا ہے. جتنا کام میں لگیں گے اتنا اخلاص آئے گا. ورنہ یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ لگے رہو، اخلاص ہی آتا رہے گا. اخلاص پہلے دن نہیں ہوتا، اخلاص پہلے دن نہیں ہوتا کہ تم لگے رہو، اخلاص آئے گا اللہ کی طرف سے. اللہ جس طرح پھل لگا رہتا ہے تو وہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، پک بھی جاتا ہے، رنگ بھی بدلتا ہے، مزہ بھی بدلتا ہے، سب چیزیں بدل جاتی ہیں. کیوں کہ وہ لٹک رہا ہے. اگر وہ کٹ کے ٹوٹ جائے تو پھر کچھ نہیں. اس کا جو آدمی کام سے کٹے گا اس کی قیمت کچھ نہیں ہے، اور جو لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا. جی ہاں، میرے پھل کٹ گیا تو وہ تو جھاڑو میں چلا جائے گا، نکل نہیں رہا. جی ہاں، کٹ کے نیچے گرا ہے. اور اسے کوئی کام سے نہ کٹے بلکہ اپنے آپ کو کام پر لگائے رہتے ہیں تو دھیرے دھیرے ترقی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ساری چیز اخلاصی دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنا خوف بھی دے گا کہ جو جو چیزیں مطلوب ہیں وہ ملے گی. لیکن لگا رہنا ضروری ہے، لگا رہنا ضروری ہے. کوئی اس لیے اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے اور اپنے آپ کو چلانا ہے. بس اپنی اپنی صلاحیتوں کو لگانا ہے. دین کو یہ پانی دینا ہے، دین کو کہ جب دین کو پانی ملے گا تو دین اپنے اثرات دکھائے گا.
بشارت ہے کہ کوئی کچا مکان باقی میں رہے گا، کوئی پکا مکان باقی میں رہے گا، مگر یہ اخبار وہاں پہنچے گی. کچا مکان یعنی دیہاتی علاقے، پکا مکان شہری علاقے، کہ کوئی علاقے باقی نہیں رہیں گے. یہ کام وہاں پہنچ کر کے رہے گا. یہ کام وہاں پہنچے گا جہاں رات پہنچے. تو رات تو ساری دنیا میں جاتی ہے، کہ یہ کام وہاں پہنچے گا جہاں رات جاتی ہے. بشارت ہے. ہاں اللہ پہنچائے گا یہ. اس لیے اس کام کے لیے اپنا جتنا ہم پانی دے سکتے ہیں اتنا دیں. تو اب بتاؤ اس کے لیے، اس پانی دینے کے لیے کون کون تیار ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.